آج ہم ایک بڑے اہم سوال پہ بات کر رہے ہیں جو ہم سب کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں ضرور آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم آخر کوشش کس کو خوش کرنے کی کر رہے ہیں؟ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، معاشرے کو، یا اپنے رب کو؟ اور اس مشکل سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کافی رہنمائی ملتی ہے۔ جی بالکل، دراصل یہ زندگی کا ایک آپ کہہ لیں بنیادی دورہ ہے کہ اللہ کی رضا مقدم ہے یا لوگوں کی واہ واہ اور ان کی پسندیدگی۔ اور یہ فیصلہ یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ ہمارے ہر عمل پر، ہماری سوچ پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک بہت مشہور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ جن لوگوں کو وہ خوش کر رہا تھا نا، وہ بھی آخر میں اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جی، اور دوسری طرف جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے، چاہے لوگ ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ ان لوگوں کے دل بھی اس کی طرف نرم کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت بہت واضح سمت ہے۔ بالکل واضح، اور یہ صرف کوئی کیا کہتے ہیں کتابی یا نظریاتی بات نہیں ہے، یہ تو روزمرہ کے فیصلوں میں نظر آتی ہے۔ آپ خود دیکھیں، حق بات کہنا بعض اوقات مشکل لگتا ہے، لوگ برا مان جاتے ہیں، یا پھر مصلحت کے نام پر منافقت کر لی جائے۔ ہاں، یہ کشمکش تو ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح حلال کمائی ہے، اس میں شاید مشقت زیادہ ہو، حرام کا راستہ بعض اوقات آسان لگتا ہے، یا پھر جیسے دینی احکامات ہیں، پردہ ہے مثال کے طور پر، معاشرتی دباؤ میں آ کر سمجھوتا کر لیا جائے یا فیشن کے پیچھے چلا جائے۔ سچ بولنے میں وقتی نقصان نظر آ سکتا ہے، جھوٹ شاید وقتی طور پر بچا لے۔ تو اگر ان فیصلوں میں ہم لوگوں کی خوشی یا ناراضگی کو معیار بنا لیں تو پھر انسان سمجھے کہ معاشرے کا اور اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑا دلچسپ نقطہ بھی ہے۔ خواہشات کا اور اللہ کی رضا کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کی خواہش کرے اور اللہ کی مرضی بھی اس میں شامل ہو، مطلب وہ چیز اچھی ہو، جائز ہو، تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ چیز اسے مل نہ جائے۔ جی، یہ بہت امید دلانے والی بات ہے۔ ہاں، یعنی اگر کوئی نیک خواہش ہے، جیسے علم دین سیکھنا ہے، یا حلال روزی کی خواہش ہے، حج کرنا ہے، کوئی بھی نیک کام، اور وہ اللہ کی رضا کے مطابق بھی ہے، تو پھر اس کے پورا ہونے کی امید رکھنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ بالکل بالکل، یقین رکھنا چاہیے۔ دوسری طرف اگر مقصد صرف لوگوں کو راضی کرنا ہے تو یہ ایک ایسی کوشش ہے جو آپ سمجھیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ لوگ اور ان کی رائے وہ تو بدلتی رہتی ہے، آج تعریف کر رہے ہیں، کل کو حالات بدلے تو وہی لوگ تنقید شروع کر دیں گے۔ صحیح۔ امام علی علیہ السلام کا ایک قول بھی ہے اسی بارے میں کہ لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسا مقصد ہے جسے کبھی پایا نہیں جا سکتا، جبکہ اللہ کی رضا میں ہی اصل کامیابی ہے، فلاح ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی تو آیا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشی ڈھونڈتا ہے، اللہ اسے پھر انہی لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، مطلب جاؤ انہی سے لوجو لینا ہے۔ یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ جی، اور تاریخ میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں، عظیم ہستیاں گزری ہیں۔ امام حسین کو دیکھیں کربلا میں، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے لوگوں کی، وقت کے حاکموں کی شدید مخالفت سے ہی ناراضگی مول لی، لیکن صرف اور صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھا، اور آج تک دیکھیں ان کا نام زندہ ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا عملی پہلو دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب روزمرہ زندگی میں کیسے لائیں اس سوچ کو؟ میرے ذہن میں چند باتیں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی نیت ٹھیک رکھیں، یعنی جو بھی کریں بنیادی مقصد اللہ کی خوشنودی ہو، لوگوں کی تعریف نہ ہو۔ بالکل، نیت اساس ہے۔ جی ہاں۔ تیسرا، یہ یقین دل میں بٹھائیں کہ اصل عزت، رزق، کامیابی یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگ نہیں دیتے۔ صحیح۔ اور چوتھا، جو جائز نیک خواہشات ہیں ان کے لیے دعا کریں اور اللہ کی حکمت پر، اس کی رضا پر بھروسہ رکھیں۔ بالکل درست۔ اور آخر میں شاید ایک سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے چھوڑ جائیں کہ اگر ہم واقعی سچ مچ اللہ کی رضا کو لوگوں کی رائے پر، معاشرے کی قبولیت پر ترجیح دینے لگیں تو یہ ایک ترجیح، یہ ایک چوائس ہمارے روزمرہ کے فیصلوں کو کیسے بدلے گی؟ ہمارے کریئر کے فیصلے، ہمارے تعلقات، یہاں تک کہ وہ معاملات جن میں کوئی واضح مذہبی حکم نہیں بھی ہے،
ان کو یہ کیسے ایک نئی شکل دے سکتی ہے؟ یہ سوچ، یہ ترجیح زندگی کے مقصد کو، کامیابی کے ہمارے تصور کو کیسے بدل سکتی ہے؟ واقعی یہ ایک بہت بنیادی اور فیصلہ کن انتخاب ہے جو ہماری پوری زندگی کی سمت کا تعین کرتا ہے کہ منزل کیا ہے، اللہ کی ہمیشہ رہنے والی خوشنودی یا لوگوں کی بدلتی ہوئی عارضی پسندیدگی۔